ہم دنیا میں کچھ حد تک کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل ہے جو اس چیز کا حساب دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہماری کوششوں کو اور کسی کی بھی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جیسے کہ میں یہاں پہ مالک یوم الدین سے بات کرتے ہوئے اس ایشو کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ بلاسفیمی کا کیس چل رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ فرانس جیسا ملک جنہوں نے کافی کالونیز بنائی، جنہوں نے الجیریا کو اپنے انڈر لیا، جنہوں نے کم از کم الجیریا کے اوپر 100 سال سے اوپر 1800 اور 1830 سے لے کے 1962 تک ان کے اوپر انہوں نے حکومت کی، فرانس نے کم از کم 875,000 الجیرینز مارے ہیں، 875,000 الجیرینز مارے ہیں، اور جب بھی کسی نے فرینچ گورنمنٹ کے اگینسٹ بات کرنے کی کوشش کی ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ یہ بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی، ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے وائلیشن کی فریڈم آف اسپیچ کی۔ کم از کم 6 ملین مسلمز ہیں فرانس کے اندر، جو کہ 9% سے زیادہ ان کی پاپولیشن بناتے ہیں، اور ان کو ایک 3rd ڈگری مسلمز کی طرح وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور آج جو جنریشن 3rd جنریشن چل رہی ہے الجیرینز کی، موروکنز کی، ٹونیشیا کی، اور ان سب کو کیا لیبر بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا فریڈم آف اسپیچ کے دعوے کرنے والے اور صرف اس جگہ پر اپنے بینیفٹ کو استعمال کرنے والے ٹرائنگ ٹو ہرٹ دا فیلنگز آف دا مسلمس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو اذیت دی گئی ہے، اور یہ لوگ آپ کو صرف اور صرف آپس میں لڑانے کے لیے، آپس میں انتشار پھیلانے کے لیے، سو دیٹ دے کین ایکچولی شو ٹو دا ورلڈ look this is how they are, this is how they're intolerant۔ اسی لیے ان کو ہر چیز سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ this is why ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہاں پہ ایک سینٹی کا مظاہرہ کریں۔ of course when they disrespect the prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کرے۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ ابھی ایک جو چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن اور ایک جماعت کا ایک اختلاف چل رہا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی بات کروں گا، بیکاز یہاں پہ مالک یوم الدین سے میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ ایوری تھنگ۔ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ورک ود ان دوز پیرامیٹرز۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گورنمنٹ کو اپنے ساتھ لینے کی بجائے ہم گورنمنٹ کو اپنے اگینسٹ کر لیں، کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کریں۔ اینڈ جو ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیے کسی بھی ملک میں ایک جو نارم ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے اور آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، فار دیٹ ریزن دا گورنمنٹ sends their ambassador back and says that this is not acceptable, you need to apologize۔ اور فرانس نے بار بار اس بات پہ ہٹ ڈرمی دکھائی ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، because we will do it۔ but what would be their reaction؟ we don't need to be apologetic, we don't need to be scared of anyone۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہاں پہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ we love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم more than anything، so we will defend his honor۔ but the point is ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے اس سچویشن میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی کہتے ہیں اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا۔ بٹ ہمیں کیا رسپانس کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اس بیہیویئر کو ڈیناؤنس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہم سب اپنی ابیلٹیز کے حساب سے لیٹرز لکھیں، آرٹیکلز لکھیں، فون کالز کریں، گورنمنٹ سے بات کریں، فورن افیئرز کے ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، نیوز پیپر سے بات کریں دیٹ دے نیڈ ٹو اسپیک آن دس۔ ہمیں کوئی بھی وائلنس کا راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وائلنس اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہوگا اینڈ ان کے بات کو جواز دے گا کہ اگر ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے then it beats the purpose, it does not make our point strong۔ in fact جب آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو کے جب آپ پولیس والوں کو مارو گے، آپ کا اپنا مقصد خراب ہو جائے گا، آپس میں لڑنا شروع کر دو گے۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دا رسپانس ان اے ڈفرنٹ مینر، جہاں پہ ہم کنسسٹنٹلی اس چیز کو بات کریں۔ ہمیں اپنی ڈیمانڈس
نمبر 2 ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. سنسیئر اپالوجی ڈیمانڈ کریں, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی ٹوٹے پوٹے الفاظ نہیں, کوئی گھما پھرا الفاظ نہیں. اپالوجی کہ آپ نے جو کیا ہے وہ مسلمانوں کو ہرٹ کیا ہے, اور نہ صرف مسلمانوں کو ہرٹ کیا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ان کی ڈس رسپیکٹ کی ہے, اینڈ وی کین ناٹ ایکسیپٹ دس. نمبر 3 ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جو لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے ان کو پنشمنٹ دی جائے, واٹ ایور لیگل پنشمنٹ ان کے اسٹیٹ کے حساب سے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں تاکہ وہ نہ کریں. اف دا اسٹیٹ ڈز ناٹ ڈو دیٹ, اس کا مطلب ہے دے آر پرپزلی ٹرائنگ ٹو پرووک دا مسلمس. نمبر 4 ہمیں چاہیے کہ ہم ریکویسٹ کریں ان کی گورنمنٹ سے, اپنی گورنمنٹ سے, کہ اسٹاپ ٹرانسگریسنگ اگینسٹ دا اسلام اینڈ مسلمس. اظہار خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر دیں, بیکاز ایون آپ اپنے اظہار خیال کے معاملے میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بٹ اگین اینڈ اگین آپ یہ کام کرتے ہیں اور آپ سے کام کروایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک طرح سے پورٹرے کیا جائے تاکہ یو کین ٹیل دا ورلڈ دیٹ دس نیشن از ناٹ لٹریٹ. نمبر 5 ہمیں بکس, دعویٰ, اسلام, ان قرآن, ان سب چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت تاکہ ان لوگوں کی ساری کوششیں خود ہی فیل ہو جائیں, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب لوگوں کو پتہ چلے تو وہ آٹومیٹکلی یہ بات جاننے کی یہ تو بہت غلط بات ہے, بیکاز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق خود نہیں سامنے رکھا, ہم نے خود عمل نہیں کیا. تو لوگ اصل میں رسول اللہ کا مذاق نہیں اڑا رہے, کوئی ان کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا, وہ اصل میں ہماری حرکتوں کو دیکھ کے, ہمارے کچھ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اینڈ نمبر 6 وی شوڈ یوز دا ریسورسز, جو سوشل میڈیا ہے, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, کتابیں ہیں, ہمیں پراپر لوگوں کو آگے کرنے کی ضرورت ہے جو سامنے لا کر ہمارے بہاف پہ بات کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کریں, ریزنیبل وائس کو سامنے کریں, تاکہ لوگوں کے پاس یہ بات ہو کہ دیکھو ان کے پاس بات کرنے کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ریزنیبل ایجوکیٹڈ انداز میں بات کرنا آتا ہے ان کو. نمبر 7 ہمیں اچھے آرٹیکلز میگزین میں پبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈفرینٹ لینگویجز میں, تاکہ وہ بات سمجھی جائے اور دنیا بھر میں پہنچے, تاکہ لوگ خود بولیں کہ واٹ ڈڈ ہی ڈو, کہ آپ ان کے اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں, واٹ واز دا پوائنٹ آف ڈوئنگ آل دس. نمبر 8 ہمیں ان کے پروڈکٹس کو بوائکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکنامک جو بوائکاٹ ہے وہ سمجھتے ہیں, دیٹ از واٹ دے انڈرسٹینڈ. جب لاسٹ ٹائم کیا تھا انہوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کر دی تھی مسلم کنٹریز سے کہ پلیز آپ نہ کریں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, بیکاز ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہے. مسلمان اس بات پہ نہیں گھبراتا, نہیں ڈرتا کہ دنیا اس کے ہاتھ سے چلے جائے گی. مسلمان اس بات پہ گھبراتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے, جو رب العالمین ہے, اگر وہ ناراض ہو گیا اور ہمارے ہاتھ سے آخرت کو خالی کر دیا تو یہ ہمارے لیے سب نقصان ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. نمبر 9 ہمیں ہر طرح کے اٹیک کو ریزسٹ کرنا چاہیے, ہمیں بیوٹی آف اسلام کو پورٹرے کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ڈیمانڈس کو, اپنے انداز کو ایک صحیح طریقے سے سامنے رکھنا چاہیے, اور صبر کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو بالکل موقع نہ دیں. جب ہم اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کریں گے, ان کو پش کریں گے, تو وہاں سے ایک اپوزٹ ریاکشن آئے گا, اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو جائے. اور یہاں پہ جو ریاکشن ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی معصوم جانیں چلے جاتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹیز اور گورنمنٹس کے اگینسٹ کھڑے ہونے سے منع کیا. پٹ یور ڈیمانڈ دا وے اٹ نیڈس ٹو بی پٹ. لیکن جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, ریٹیلیشن, اگریشن کرتے ہیں, یا کسی بھی انداز سے کوئی فورس استعمال کرتے ہیں, تو ان ریٹرن وہ اتھارٹیز بھی فورس استعمال کرتی ہیں, اس کی وجہ سے بے قصور جانے جاتی ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آنا بہت ضروری ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تم تقوی رکھو تو ان کی مکر, ان کے پلاٹ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے, ہمیں یہ بات یقین رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ان سے خود ہی حساب لے گا. ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے.